أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق الله العظيم. محترم بزرگ دوستو، گزشتہ مجلس میں غزوہ احزاب کا واقعہ چل رہا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی حفاظت کے خاطر دشمنوں کے آنے کے راستے میں ایک کھائی کھدوائی تھی. یہ خندق کھودنے کا سلسلہ 6 دنوں کے اندر مکمل ہوا. جیسے 6 دنوں میں خندق کھودنے کا سلسلہ مکمل ہوا، ادھر کفار کے لشکر آ پہنچے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 15,000 دشمنوں کا لشکر تھا اور یہاں مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی، اور وہ بھی بے سر و سامانی کے ساتھ، کہ ایسے ہتھیار بھی نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے جس کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا جا سکے. اس موقع پر قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار حیی ابن اخطب، جس نے اس لڑائی کے لیے عرب کے سارے قبیلے والوں کو جمع کیا تھا، اس نے یہ سازش کی کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام ہے قبیلہ بنو قریظہ. قبیلہ بنو قریظہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم ہمیں نقصان مت پہنچانا. یہ قبیلہ بنو نذیر کا سردار حیی ابن اخطب نے یہ چال چلی کہ اس نے قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسود اس کے پاس گیا اور اس کو ورغلانے لگا. جب کعب ابن اسد کو پتا چلا کہ حیی ابن اخطب میرے پاس آ رہا ہے، تو اس نے اپنے قلعے کا دروازہ پہلے سے بند کر لیا. جب وہ آیا، اس نے بہت بار اصرار کیا، بلایا، بات چیت کرنے کی پیشکش کی، تو بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد نے یہ کہا کہ ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت کر لی ہے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. لیکن حیی ابن اخطب اپنی بات پر اڑا رہا. اس نے بہت اصرار کیا. بالآخر کعب ابن اسد نے قلعے کا دروازہ کھولا اور کعب ابن اسد کو حیی ابن اخطب نے بہت لالچیں دی، سبز باغ دکھلائے، تو وہ اس کی بات میں آ گیا اور ان کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ یہ پورا قبیلہ لڑائی کے اندر شریک ہو گیا. جب کعب ابن اسد نے اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کو یہ بات بتائی کہ میں بھی شریک ہو گیا ہوں اپنے قبیلے کے ساتھ، تو قبیلے کے دوسرے سرداروں نے یہ کہا کہ تو نے بہت غلط کام کیا ہے کہ ہم نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت کر لی، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے. جب یہ بات سنی کعب ابن اسد نے تو اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کی بات سے متاثر ہوا
لیکن یہاں تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ بھی برسر جنگ آ چکا ہے، اللہ کے رسول کو بہت صدمہ پہنچا، اس لیے کہ مدینہ کے باہر خندق کے باہر 15,000 کا لشکر ہے، اور مدینہ کے اندر قبیلہ بنو قریظہ بھی برسر جنگ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے 2 صحابی قبیلہ اوس کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیلہ خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور بنو قریظہ میں جا کر دیکھو کہ صحیح بات کیا ہے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ وہاں جا کر دیکھو، اگر معاملہ صحیح ہے کہ وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں تو پھر یہاں آ کر گول مول بات کرنا، تاکہ حضرات صحابہ کے اندر دہشت کا ماحول نہ پھیل جائے، اور اگر واقعہ غلط ہو تو کھل کر بات کرنا۔ یہ دونوں حضرات سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو قریظہ میں پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا تو جنگ کے سارے سامان کھلے پڑے تھے، اور جب بات چیت کی تو قبیلہ بنو قریظہ کے سردار نے ان 2 حضرات کے ساتھ بد کلامی کی، تو میں ہو گئی۔ یہ حضرات جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کو گول مول جواب دیا۔ اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ قبیلہ بنو قریظہ بھی مسلمانوں کے ساتھ برسر جنگ آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں جتنے زیادہ پریشان ہوئے ہیں، مشقت میں آئے ہیں، اتنے کبھی کسی جنگ میں پریشان نہیں ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ مریسی، غزوہ حنین، فتح مکہ، خیبر، ان تمام غزوات، ان تمام لڑائیوں میں ساتھ میں تھی، لیکن جتنی زیادہ مشقت غزوہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی، اتنی کسی غزوے کے اندر، کسی لڑائی میں اللہ کے رسول اور تمام صحابہ کو اتنی مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ 1 مہینہ ہو چکا ہے، نہ کھل کر لڑائی ہو رہی ہے، نہ پھر وہ دوسرا معاملہ ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمنوں کی طرف سے تیر چلائے جا رہے ہیں، یہاں حضرات صحابہ بھی بے چین ہیں، ٹھنڈی کا ماحول ہے، حضرات صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے نڈھال ہو چکے ہیں، حضرات صحابہ کے جسموں میں تھکان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا جنگی تدبیر کے طور پر کہ کفار کے لشکر میں قبیلہ غطفان، جس کا ذکر میں گزشتہ بھی کر چکا ہوں، یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ جنگجو قبیلہ سمجھا جاتا تھا، یہ بڑے لالچی لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہودیوں نے بھی ان کے پاس جا کر انہیں لالچ دی کہ ہم تمہیں خیبر کی کھجوریں دیں گے، تو یہ قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدبیر کے طور پر یہ سوچا کہ قبیلہ غطفان کے دوسرے سرداروں کو بلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان کے دوسرے سردار عیینہ ابن حصن اور ابو الحارث ابن عمرو کو بلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی، انہیں لالچ دی کہ تم اپنے تمام آدمیوں کو لے کر لشکر سے چلے جاؤ، میں تمہیں پوری مدینہ کی جو کھجوریں ہیں اس کھجور کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ میں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبیلہ غطفان کے سرداروں کے سامنے یہ پیشکش رکھی، وہ تیار ہو گئے، لالچ میں آ گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، جب بھی کوئی ایسا اجتماعی کام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اپنے صحابہ سے مشورہ کر لوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 حضرات سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا۔ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر جو آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے تو ہماری کوئی مجال نہیں، ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ یا اگر آپ کی رائے مبارک ہے تب بھی بات الگ ہے، یا اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے خاطر آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ فرمایا کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نہ میری طبیعت کا تقاضا ہے، بلکہ میں صرف یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تمہیں مشقت میں بہت زیادہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم اسلام کو جانتے نہیں تھے، اس وقت ہم اپنے مدینہ کی کھجور کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی ہمارا مہمان بن جاتا تو مہمانے کی خاطر ہم مہمان نوازی میں کچھ کھجوریں کھلا دیتے، یا کوئی آدمی ہم سے خریدنے کے لیے آتا تو ہم خریداری کے اندر سودا کر کے کھجوریں دیتے، لیکن ہم اپنے اموال کو کسی کے حوالے نہیں کرتے تھے، جبکہ آج اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں اعزاز عطا فرمایا ہے، تو ہم اپنے اموال ان ظالم ان دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے، ہم تو اپنی تلواریں انہیں دیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اولو العزمی اور غیرت ایمانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور نے اپنا ارادہ ترک فرما دیا۔ وہاں قبیلہ غطفان کے جو دو سرداروں کو بلایا تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی، یہ خطبہ سنا، ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا، ان کے دلوں میں متزلزل ایک زلزلہ آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ترک فرما دیا۔ اس کے بعد سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے میں گئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینہ منورہ کی خواتین کو محفوظ قلعے میں بند رکھا تھا، قبیلہ بنی حارثہ کے اندر۔ وہاں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، وہاں گئے تو دیکھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ان کی جسم کے اوپر بختر زرہ لوہے کا لباس تھا، لیکن وہ بختر زرہ بہت چھوٹا تھا جس سے ان کے ہاتھ باہر آتے تھے۔ میں نے یہ کہا، حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے یہ کہا کہ سعد سے یوں کہو کہ وہ پورا بختر پہن لے، پوری زرہ پہن لے تاکہ ان کے ہاتھ بھی محفوظ ہو جائیں۔ ان کی والدہ نے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ پھر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے ملاقات کر کے لشکر میں آئے تو کافروں کی جانب سے ایک تیر آیا اور ان کے ہاتھ میں لگا۔ جب تیر ہونے لگا ہے ان کے ہاتھ سے اتنا زیادہ خون بہنے لگا، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اگر آئندہ قریشیوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہونا باقی ہے تو میری زندگی کو طویل کر دے، لمبی کر دے، اس لیے کہ میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، حضور کی تکذیب کی، حضور کو اپنے وطن سے نکالا، میں ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ آئندہ قریشیوں کی طرف سے کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، لیکن یہ دعا کی ساتھ میں اے اللہ اس وقت تک تو مجھے زندگی عطا فرما کہ میں اپنی آنکھوں سے قبیلہ بنو قریظہ کی یہودیوں کا فیصلہ ہوتے ہوئے نہ دیکھ لوں تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا دونوں دعائیں قبول کر لی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس جنگ کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد قریشیوں کی طرف سے، کفاروں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ اب جتنے حملے ہوئے ہیں مسلمانوں نے کیے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول پھر ان کی دعا کے مطابق آگے جو اگلی آیتوں میں
غزوہ بنو قریظہ کا واقعہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک مرتبہ وہاں خائی کے باہر، خندق کے باہر جو کافروں کا، کفاروں کا 15,000 کا جو لشکر تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم سب مل کر یک بارگی ایک ساتھ یہاں سے تیر برسائے مسلمانوں کے اوپر۔ انہوں نے ایک دن تیر برسانا شروع کیا۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پورے دن اتنے تیر آئے مدینہ منورہ کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور عشاء کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نمازوں کو پڑھا ہے، اس لیے کہ پورا دن اتنا مشغولی میں گزرا تھا کہ نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ یہاں سے حضرات فقہاء کرام نے قضا نماز کے مسائل کو لکھا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں دشمنوں کی جو صفیں لگی ہوئی تھی، ان صفوں کے اندر قبیلہ غطفان جو ایک بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، اس کے ایک آدمی کے دل میں، جن کا نام ہے نعیم بن مسعود، اللہ تعالیٰ نے ایمان ڈال دیا۔ وہ آدمی کفار کے لشکر سے نکل کر مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں، اب مجھے یہ بتلائیے کہ میرے لیے کیا خدمت ہے، میں مسلمانوں کے کیا کام آ سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہاں تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے، ابھی تمہارا ایمان چھپا ہوا ہے تمہارے قبیلے والوں کے سامنے، تمہاری قوم کے سامنے، اس لیے تم اپنے قبیلے میں، اپنے لشکر میں جاؤ اور وہاں جا کر مسلمانوں کے لیے تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ تو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی ایمان لائے تھے، ان کے دماغ میں ایک پلان آیا، ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اللہ کے رسول میں مصلحت کے مطابق جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے قبیلہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور جا کر یوں کہا کہ میرے زمانے جاہلیت سے تمہارے ساتھ تعلقات ہیں، میں تمہارا دوست ہوں، کیا تمہیں میری دوستی یاد ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں تمہاری دوستی یاد ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں ناصحانہ خیر خواہی کے طور پر ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ عرب کے دیگر جو قبائل آئے لڑنے کے لیے، یا میرا قبیلہ غطفان یا یہود کے دوسرے جو قبیلے آئے ہیں، اگر انہیں شکست ملے گی، ہار ملے گی، تو یہ قبیلے تو بھاگ جائیں گے، ان کا تو کچھ زیادہ بگڑنے کا نہیں ہے۔ تم تو مدینہ میں رہنے والے ہو، مدینہ تمہارا وطن ہے، تمہاری عورتیں، تمہارے اموال مدینہ منورہ میں ہیں، تمہارا معاملہ ان سے الگ ہے۔ میں تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ تم ان کفاروں سے یہ معاہدہ کرو، یہ مانگ کرو، جب تک وہ قریشیوں کے بڑے بڑے سردار اور قبیلہ غطفان کے بڑے بڑے سردار تمہارے پاس غیبی نہ رکھے، وہاں تک تم ان کے ساتھ جنگ میں شریک مت ہونا۔ جب نعیم بن مسعود کی یہ بات قبیلہ بنی قریظہ کے یہودیوں نے سنی تو انہیں یہ بات سمجھ میں اچھی لگی، اور کہنے لگے کہ تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے، ہم تمہاری بات پہ عمل کریں گے۔ پھر نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکل کر قریشی سرداروں کے پاس گئے اور ان سے جا کر یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ قبیلہ بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا جو معاہدہ کیا تھا وہ اس پر شرمندہ ہے، اور انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجی ہے کہ اللہ کے رسول اس شرط پر اب ہم سے راضی ہو جائیں گے کہ ہم عرب کے سردار قبیلے غطفان کے سرداروں کو آپ کے پاس آپ کے حوالے کر دیں تاکہ آپ ان کی گردنیں مار دیں، پھر ہم مل کے ایک ساتھ ان کافروں سے لڑیں گے۔ جب یہ یہود کو عرب کے سرداروں نے، عرب کے قبیلوں نے
یہ نعیم ابن مسعود کی بات سنی تو اس وقت لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے لشکر کے آدمی تھے. تو ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. ابو سفیان نے اپنے لشکر کے دو آدمی، اکرمہ ابن ابی جہل جو بعد میں جا کر صحابی بنے، اور ورقہ ابن غطفان، ان دونوں کو قبیلہ بنو قریظہ کے پاس بھیجا، ان کے سرداروں کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ اور ان سے جا کر یوں کہو کہ اب ہمارے لشکر میں کھانے پینے کا سامان کم ہو گیا ہے، اب ہم تمہاری مدد کے منتظر ہیں، تم ہماری مدد کیا کرو گے؟ جب یہ ابو سفیان نے دو آدمی کو وہاں بھیجا تو قبیلہ بنو قریظہ کے سرداروں نے یہ کہا کہ ہم تمہاری مدد اس وقت کریں گے جب تم اپنے سرداروں کو ہمارے حوالے نہ کرو. تو ان دو حضرات نے ابو سفیان جو سپہ سالار تھے یہ خبر پہنچائی کہ یہ تو ہمارے سردار مانگ رہے ہیں. تو ابو نعیم بن مسعود کی بات کا یقین ہو گیا ابو سفیان کو کہ بنو قریظہ کے سردار تو ہمارے سردار مانگ رہے ہیں. تو ابو سفیان نے یہ بات کہلا بھیجی کہ انہیں کہہ دو کہ ہم تمہیں ایک آدمی بھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے. اس طریقے سے دونوں فریق کے درمیان ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فوٹ ڈال دی، ان کے درمیان تفرقہ پیدا ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک آفت بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برفانی ہوا چلائی، ایسی سخت آندھی چلی ہے کہ کفاروں کے جو لشکر کی جو ٹینٹ باندھے ہوئے تھے، خیمے باندھے ہوئے تھے، اس ہوا کی وجہ سے وہ سارے کے سارے خیمے الٹ گئے اور ان کے چولہوں کے اوپر جو کھانے کی ہانڈیاں بنی ہوئی تھی وہ ہانڈیاں الٹ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں فرشتوں کو بھی بھیجا آسمان سے. ان فرشتوں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا بلکہ کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک طرح کی بھگدڑ مچنے لگی. یہ ابو نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی صحیح نوعیت معلوم کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ مسلمانوں میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو کفار کے لشکر میں جائے وہاں کی حالت مجھے بتائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے. حضور نے یہ بشارت سنائی، لیکن ٹھنڈی بہت زیادہ تھی، ٹھنڈی بہت سخت تھی اور حضرات صحابہ مسلسل ایک مہینے کی یہ کشمکش کی وجہ سے بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے. کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر جواب نہیں دے، سب خاموش رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر نماز ادا کرنے کے بعد پھر اعلان کیا، پھر کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اعلان کیا، کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے. تیسری مرتبہ حضور نے اعلان کیا، تب بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ حذیفہ تم جاؤ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اتنی زیادہ ٹھنڈی تھی کہ ہم زمین سے اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، جانا تھا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جانے کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور ان کے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے میرے سر پر میرے سینے پر ہاتھ رکھا میری ساری ٹھنڈی دور ہو گئی. جب میں گھوڑے پر جا رہا تھا مجھے ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے میں گرم کیا کہتے ہیں وہ گرم فلٹر میں جا رہا ہوں کہ مجھے ساری ٹھنڈی میری ختم ہو گئی. جب میں کفار کے لشکر میں پہنچا میں نے دیکھا کہ ابو سفیان وہ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے سیک رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ فرمائی تھی کہ حذیفہ تم اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرنا، تم خالی لشکر کا معائنہ جائزہ لے کر آ جاؤ. تو حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان بہت زیادہ میرے قریب ہیں، اگر میں چاہتا تو اپنے ہتھیار سے ان کا سر قلم کر دیتا، لیکن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے. یہ رات کا واقعہ ہے، رات انتہائی سیاہ تاریک رات تھی.
ابو سفیان نے اپنے لشکر کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور یہ اعلان کیا کہ میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، کچھ اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان بڑے ہوشیار آدمی ہیں، زیرک ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت نصیب فرمائی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو کوئی باہر کا آدمی ہماری بات سن نہ پائے، اس لیے ہر آدمی اپنے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لے تو کون ہے، تو کون ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ اب میری باری آ جائے گی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرا پڑوس والا ساتھی مجھے کچھ پوچھے، میں نے اسے پوچھ لیا کہ تو کون ہے۔ اس نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں قبیلہ حوازن کا آدمی ہوں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میری باری چلی گئی مجھے سکون مل گیا۔ پھر ابو سفیان نے اس موقع کے اوپر یہ بات کہی کہ دیکھو قبیلہ بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ توڑ دیا ہے، اب ہمارے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے اور کوئی فیصلہ کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے، اب ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ ہم اپنے وطن مکہ دوبارہ لوٹ جائیں۔ ابو سفیان کا یہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے کفار، سارے لشکر انہیں بھگدڑ مچ گئی، سارے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلمانوں کے لشکر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی نماز میں مشغول ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، سارا واقعہ سنایا، پورا ماجرا سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایسا تاریک رات میں، سیاہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ایسے چمک رہے تھے جیسے کوئی لائٹ وغیرہ لگا دی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ ہمیں فتح ملی ہے۔ حضرت حذیفہ کو اپنے پیر کے پاس سلا دیا، تو یہیں سو جا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اٹھایا، قوم یا نعمان، اے بہت سونے والا اب تو اٹھ جا۔ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے تو مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا ہوا، لیکن کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، کہ اب ہم ان لوگوں پر حملہ کریں گے، ان کی مجال نہیں ہے کہ دوبارہ ہم پر حملہ کریں، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجودگی میں، وہ ساری جنگیں اقدامی تھی، ڈیفینس کی نہیں تھی۔ ڈیفینس کی یہ آخری جنگ یہ تھی۔ اس جنگ کے، اس غزوہ احزاب کے پورے واقعے سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرات صحابہ کی حالت کو بہت زیادہ نازک پایا، بہت زیادہ پست پایا کہ صحابہ بہت زیادہ پریشان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مدینہ منورہ میں جو لوگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں زیارت کا موقع عنایت فرماتا ہے، وہاں یہاں خندق کے پاس ایک مسجد بنی ہوئی جس کا نام ہے مسجد فتح۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن دعائیں کی ہیں۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے پیر کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار دعائیں کی ہیں، دن میں بھی رات میں بھی۔ بدھ کے دن ظہر سے عصر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش و خرم بہار آئے، حضرات صحابہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں فتح ملنے والی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھلائی ہے، دعا کا طریقہ بتلایا ہے، یہ دعا کرنا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس لیے کہ یہاں نبی کہ جس کی انگلی کے اشارے پہ اللہ تعالیٰ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ بے شمار معجزات ظاہر کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر دعا کے ان کے لشکروں کو فتح دے سکتا تھا۔ لیکن یہاں یہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ دیکھو اتنا بڑا نبی،
امام الانبیاء سید الانبیاء، وہ بھی اپنے لشکر کے لیے، اپنی صحابہ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور دعا بھی ایسی نہیں کہ 2 منٹ کی 5 منٹ کی کبھی نہیں کی، لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دھونا اتنا پسند آیا کہ فتح مقدر فرمائی۔ ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر ہر کام کی آسانی کے لیے دعائیں کریں۔ دعائیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ ہم دعا کر لیں پھر یہ کہنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ بار بار دعائیں کریں، الہا زاری کے ساتھ، رونے دھونے کی کیفیت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ میری بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سن نہیں سکتا، میری ضرورت اللہ کے علاوہ کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ جب آدمی اس اعتقاد کے ساتھ دعائیں مسلسل مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دیتا ہے۔ یہاں پر حضرات صحابہ کو بڑی کامیابی ملی۔ حضرات صحابہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر 1 مہینے کے بعد اپنے جسموں سے ہتھیار اتارے ہیں۔ یہاں غزوہ احزاب کا واقعہ مکمل ہو گیا۔ اب اگلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو قریظہ نے جو بدعہدی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اس کا واقعہ بیان کریں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ منافقین یہ سمجھ رہے ہیں کہ کفار کے یہ لشکر ابھی گئے نہیں ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ مجلسوں میں یہ ذکر ہوا کہ منافقین کی کئی جماعتوں نے مسلمانوں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ وہ منافق اندر سے بزدل ہوتا ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہوتا، ایمان کی طاقت سے آدمی مضبوط ہوا کرتا ہے۔ یہاں کفار کے لشکر چلے گئے، لیکن یہ منافقین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لشکر گئی نہیں ہے، ہماری نظروں سے اوجھل اڑ رہے کہ آ نہ جاوے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر یہ دشمنوں کے لشکر دوبارہ لوٹ کر آ جائیں تو ان منافقین کی خواہش ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں، مدینہ منورہ میں نہ رہیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے مسلمانوں کی خبریں معلوم کرتے رہا کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا حالت ہو رہی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کہتے ہیں اگر یہ منافقین تمہارے ساتھ ہوتے جنگ میں تب بھی وہ قتال نہیں کرتے، وہ اگر شریک بھی ہوتے تو دکھلاوے کے لیے شریک ہوتے۔ یہاں غزوہ احزاب کی بات پوری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین اسلام کے لیے مر مٹنے والا بناوے، دینی حمیت غیرت ایمانی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کا صحیح تفقہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم